الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری خوش نصیبی ہے کہ آج الحمدللہ استاد العلماء و فضلاء حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف چشتی صاحب انشاءاللہ چند منٹوں تو بعد انشاءاللہ آپ دا خطاب ذیشان ہوئے گا 21 رمضان نو استاد محترم دے کول آپ دے استاذ مبارک تے آپ دے اس مقام تے جناب مولا علی پاک دا عرس مبارک ہویا چشتی بولو بھائی سبحان اللہ اتنے میں ایک جملہ ایک دینا چاہ رہا ہوں وہ بڑا گہرائی اللہ کوئی بولے نہ بولے میرے بیٹی برا انشاءاللہ سمجھ جائیں گے میں کی کہنا چاہ رہا ہوں اتنے سارے استاد محترم نے ایک بڑا پیارا جملہ میں سنیا جان نہیں سکیا کیونکہ مجبوری سی مہمان آتے جا رہے ہیں مسجد کی ذمہ داریاں نے جیسے میں وہ کلپ سنیا قبلہ پیر سید اشراق شاہ جی نے میں نے بھیجیا وہ کلپ میں سنیا اس بڑے استاد جی فرما رہے سن کہ میں تھوڑی دیر تو پہلے اپنے نال حضرت امیر معاویہ دا دیدار کیتا ہے میں اتھے بابا غلام فرید دی گل یاد آ گئی بابے غلام فرید دی ماں کو چند عورتاں آئیاں آ کے کہندیاں نے فرید دی ماں پتر ساڈے بھی ہے نے بچہ تیرا بھی ہے اے فرید دی ماں ساڈے بچے چوکاں وچ کھلوتے رہندے نے بازاراں وچ ہوندے نے سکولاں تے کالجاں وچ ہوندے نے تیرا پتر اللہ اللہ کردا رہندا ہے وجہ کی ہے کمال کی ہے بابا غلام فرید دی ماں کہندی ہے کمال فرید وچ نہیں کمال فرید دی ماں وچ ہے کیڑا کمال ہے فرمایا میں جتنا عرصہ فرید نو دودھ پلایا ہے بغیر وضو تو دودھ نہیں پلایا اور میں کہنا چاہاں گا اگر ماں ہوے نیک ماں دودھ پلاوے وضو کر کے پتر میرے علی جیسے پیدا ہوندے نہیں بھائی جملہ سن کے سبحان اللہ جواب دو اور ماں ہوے نیک پتر تو دودھ پلاوے پتر دادا علی حجویری جیسے پیدا ہوندے ماں ہوے نیک پتر تو دودھ پلاوے پتر پیر سید میرے علی جیسے پیدا ہوندے میں جملہ کہہ دیو ماں ہوے نیک دودھ پلاوے وضو کر کے لوریاں دے اللہ ہو تے پھر پتر ایویں نہیں ہوندا پتر پھر مفتی اعظم مفتی فضل احمد چشتی والا میں آخری گل اپنی محبت ایک بار سارے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی جنوں روزیاں تے مانے وہ بندہ نہ بولے حج تے مانے وہ بندہ نہ بولے دولت تے مانے وہ بندہ نہ بولے زمینہ جائیداداں دے مانے او دے نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں جنوں کوٹھیاں تے بنگلے تے سکولاں تے مانے اس بندے نال ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں جدوں مانے نا قبر وچ آمنہ دے لال نہیں آنا ہے جدوں مانے نا قبر وچ سونے نبی نے جلوہ گری فرمانی ہے او بندہ طلب کے بولے سبحان اللہ پھر بولو بھائی سبحان اللہ میرے آقا کا گزر ہویا جنت کولوں جی آپ نے نال کشمیر دی وادی وچ جملہ دیتا سی کشمیر والے نے جڑی داد دیتی میں دیکھنا چاہتا محبت کتنی ہے نالی میں قبلہ استاد جی نو انشاءاللہ دعوت محبت دین لگا میرے آقا دا گزر ہویا جنت دے کولوں حوران جنت نے میرے مصطفیٰ دا استقبال کیتا آن والے اور کیسا استقبال ہوئے گا استقبال ہو رہے نبیاں دے سردار دا کرن والیاں جنت دیاں حوران ہیں کیا انداز ہے حسنین دے نانا ٹر رہے نے حوران جنت استقبال کر رہی نے پہلی حور آئی آ کے کہتی ہے سونیا مبارک ہوئے معراج ہوئیے آقا نے فرمایا خیر مبارک فرمایا سونیا کچھ عطا کرو میرے نبی نے فرمایا ہاذا حور لی ابا بکر اے حور کیا یاد کرے گی میں تینوں اپنا یاد ابو بکر دینا وا دوسری حور آئی فرمایا ہاذا حور لی عمر جا میں اپنا یاد تینوں عمر دینا وا تیسری حور آئی فرمایا سونیا کچھ عطا کرو فرمایا ہاذا حور لی عثمان میں تینوں اپنا یاد عثمان دینا وا چوتھی حور آئی فرمایا سونیا کچھ عطا کرو فرمایا حور کیا یاد کرے گی میں تینوں اپنا یاد علی عطا کرنا وا حورا دی ملکہ آئی حورا دی ملکہ سونیا کچھ عطا کرو میرے نبی نے فرمایا جا میں تمہیں اپنا یار بلال عطا کرنا وا توجہ کرنا میرے آقا دے سامنے حوراں دی
ملکہ بولنے لگی، بولی نہیں کہنے لگی، آقا نے فرمایا خبردار بولی نا، اے فیصلہ میں کیتا ہے، اچھے یار کو پوچھئے نہیں، پتہ نہیں میرا یار تینوں پسند کرے گا یا نہیں۔ توجہ میں چلتی نا، آقا واپس آئے، آقا واپس آئے، فرمایا بلال کتھے وے، ہن تیرے جاتے عاشق تے نہیں سی نا، اے میرے تیرے جاتے عاشق نہیں سی نا، اے عاشق بھی بڑا سچا تے سچا، میرے نبی نے فرمایا بلال نو بلا، آقا دے سامنے بلال، سونے نبی نے فرمایا بلال راتی معراج ہوئی، سونے دی بارگاہ کہندے نے، آقا نے فرمایا سونیا معراج ہوئی، بلال کہندا سونیا مبارک ہوئے، فرمایا بلال میں جنت وچ گیا، آقا مبارک ہوئے، فرمایا بلال حوران جنت نے میرا استقبال کیتا، آقا مبارک ہوئے، فرمایا پہلی حور آئی ابو بکر دے آیا، دوسری حور آئی عمر دے آیا، تیسری حور آئی عثمان دے آیا، چوتھی حور آئی علی دے آیا، فرمایا سونیا مبارک ہوئے، فرمایا اے بلال جدو حوراں دی ملکہ آئی میں تینوں دے آیا، حضرت بلال حبشی دی چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں مدینے والے سونیا، آقا نے سینے نہ لایا، فرمایا بلال روتا کیا ہے، فرمایا مدینے والے لجبانا میں ہتھا تے کلا ٹھکوایا، حور واسطے نہیں حضور واسطے، سونیا میں زبان تے اگلے انگارے رکھے، حور واسطے نہیں حضور واسطے، سونیا میں ننگیا جسم کر کے کنیا تے لٹایا گیا، حور واسطے نہیں حضور واسطے، سونیا میرے سینے تے بھاری پتھر رکھے گئے، حور واسطے نہیں حضور واسطے، آقا نے فرمایا بلال چاہیے کیا، فرمایا سونیا مینوں حور نہیں چاہیے اور مینوں بے حضور چاہیے۔ سندر والیاں نے سادے سینے وچ کٹ کٹ کے پا چھوڑیا اور فرمایا دنیا دار لالچ دیندے رہن اور لالچ لیو نہیں، پیسیاں پیچھے بکیوں نہیں اور دو پرچیاں پیچھے بکیوں نہیں، اور سنیو سانو سندر والیاں نے یہی کہہ چھڈیا اور فرمایا اور جدو بھی منگیو تے یہ آکھو سنیو سانو دنیا نہیں چاہیے، سانو مدینے والے حضور چاہیے، شکاری بھی رہے ہاں اقابہ دے رہے ہاں شار بھی رہے ہاں انہاں سونے ہو نوابہ دے رہے ہاں اکا دی پوجا سلطانی کدے نہ کی تھی اور مالی بھی رہے ہاں تے غلامہ دے رہے ہاں۔ ملتمسہ خطیب اہل سنت استاد مکرم استاد العلماء و فضلاء حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف صاحب چشتی آپ تشریف لے کے آندے نے اپنے خطاب ذیشان دے نال ساڈے دلاں نوں معطر و منور فرماندے نے، استقبال کرو نعرہ تکبیر، نہیں سنگیو ہی نہیں ہاتھ بلند کرو۔